أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. یہ سورہ معارج 29ویں پارے کی چوتھی صورت ہے. اس صورت کا نام معارج معراج کی جمع ہے، اس کے معنی اوپر چڑھنا. تو اس صورت میں بھی تذکرہ ہے کہ اللہ معارج یعنی آسمان والا ہے، آسمان کا مالک ہے، بلندیوں کا بادشاہ ہے، اس لیے اس صورت کا نام معارج رکھا ہے. یہ ہجرت سے پہلے یہ آیت ہے اور یہ صورتیں اتری ہے. اس سے پہلے جو صورت ہم نے سورہ حاقہ پڑھی اس میں قیامت آنے والی ہے، یقینی ہے، اس کو بتلایا تھا. اب یہاں پر اس صورت میں کافروں پر جو عذاب آنے والا ہے وہ عذاب کی نوعیت کیا ہوگی اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اس صورت میں کل 2 مضمون ہے، ایک تو یہی آخرت کا، اور اخیر میں اچھے اخلاق اور عبادت جو ایک مومن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. سأل سائل، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا. اصل میں جب ان کو قیامت کی عذاب کی دھمکی دی جاتی تھی تو ان میں کچھ سر پھرے لوگ ہوتے تھے تو ان کو مذاق سوچتا تھا، تو کہتے تھے کہ آئے گا کیا کرتے ہیں، کب آنے والا ہے ایسا. تو پوچھنے والے نے پوچھا بعذاب واقع، جو عذاب آنے والا ہے اس کے متعلق. کس پر آنے والا ہے؟ تاکہ للکافرین، کافروں کے لیے آنے والا ہے، کافروں کی پکڑ کے لیے آنے والا ہے. اس کی کیفیت کیا؟ تاکہ لیس لہ دافع، آئے گا تو اس کو ہٹا نہیں سکتا کوئی، دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو ٹال نہیں سکتی. ایسا آئے گا. کہاں سے آئے گا؟ تاکہ من اللہ، اللہ کی طرف سے آئے گا. اللہ کیسا ہے؟ تاکہ ذل معارج، بلندیوں کا مالک ہے. آسمان میں فرشتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے چڑھنے اترنے کی جگہ ہے، تو مراد آسمان ہے، تو آسمانوں کا مالک ہے. تعرج الملائکہ، فرشتے اعمال لے کے جاتے ہیں، فیصلے لے کے اترتے ہیں. والروح، اور روح بھی ادھر جاتی ہے. اب روح سے جبرائیل بھی مراد لے سکتے، انسانوں کی روح بھی مراد لے سکتے. فی یوم کان مقدارہ، عذاب کب آئے گا اس دن کو بتلا رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا. وہ دن کیسا ہوگا؟ مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 دن کے برابر. ایک دن 50,000 سال.
50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ ہی بہتر جانتا، یعنی دن بہت بڑا ہوگا۔ اور کچھ جگہوں پر اس سے چھوٹا وقفہ لکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مصیبت میں ہوتا ہے تو وقت جلدی گزرتا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ بیماری کی مصیبت ہو، کاروبار کی مصیبت ہو، کبھی یہ کیسز کی مصیبت ہو، تو آدمی مصیبت کا ٹائم اس کا جلدی نکلتا، تو اس لیے مہینہ بھی اس کو سال جیسا لگتا ہے۔ تو چونکہ یہاں کافروں کی بات چل رہی ہے تو کافروں کو وہ دن سختی کی وجہ سے بہت بڑا لگے گا۔ اللہ ہمارے لیے آسان ہے، ورنہ مومنوں کے بارے میں تو لکھا ہے کہ ان کو کتنی دیر تک ہے 2 رکعت پڑھتے اتنی دیر لگے گی۔ حساب کا جو مسئلہ ہے 2 رکعت کا ہے، اتنا آرام سے اللہ مرحلہ آسان کر دیں گے۔ تو اس لیے کافروں کی دنیا کی خوشی پر ہمیں رال ٹپکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جی جلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی جنت میں ٹانگ اڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو حلال دیا ہے اس پر راضی رہے اور اس کے حقوق ادا کرتے رہے۔ اس لیے آگے کیا کہا؟ یہ سب ہوگا، نبی کو کہا فصبر صبرا جمیلا، ایسا صبر کرو کہ جس میں شکوہ نہ ہو۔ نبی کو حکم دیا، کیونکہ مکہ میں اتری ہے نا آیت، تو مکہ میں تو مار کھانے کی اجازت تھی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ 70 آیتیں ہیں صبر کی، پرمیشن نہیں، صبر کرو۔ جو حالات ہے اللہ کہہ رہے ہم نمٹیں گے ان سے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، دیکھو کہ دنیا پر کافر پر عذاب آئے گا نہیں آئے گا یہ اللہ کی مصلحت پر موقوف ہے۔ اللہ کو مناسب لگے گا تو دنیا میں بھی دے گا، کئی قوموں کو دیا اور آج بھی دیتا ہے، اور مصلحت متقاضی نہیں ہوگی تو اللہ دنیا میں نہیں دے گا۔ لیکن آخرت کا جو مرحلہ ہے وہاں کوئی کافر بچ جاوے یہ نہیں ہوگا، اللہ کی سنت نہیں ہے یہ۔ اللہ اگر اپنی یہ سنت بدل دے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن پھر یہ کائنات کا نظام بنایا، قرآن اتارا، اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے وہاں تو کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کو کہا فصبر صبرا جمیلا، صبر بھی کیسا؟ صبر ہم لوگ بھی کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں شکوے آ جاتے ہیں، تاکہ ایسا صبر کہ جس میں کوئی شکوہ نہ ہو، کسی سے شکایت نہ ہو، بس برداشت کیجیے۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر لوگ قیامت کے دن کو دور سمجھ رہے کہ اپنے کو کون پکڑنے والا ہے، دیکھی جائے گی، ابھی تو جوان ہے، بوڑھے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم سے پہلے 50 سال سے لوگ مر گئے، 100 سال سے مر گئے، ابھی تک قیامت آئی نہیں، کب آنے والی، دیکھی جائے گی۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم قیامت کو قریب سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی جتنی عمر تھی اب جتنی باقی ہے اس اعتبار سے قریب ہے۔ 100 سال کا آدمی زندگی لے کر آیا ہو، اس کے 5 سال بھی گزر گئے تو بھی 5 کم ہو گئے نا، چاہے 95 سال باقی ہے لیکن قریب ہے وہ، 100 سال اب نہیں رہے گا، وہ 95 سال رہے گا۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اس دن کے کچھ حالات بتائے اللہ نے۔ یوم تکون السماء کالمہل، ہم سب سے اونچی اور بڑی مخلوق آسمان کو سمجھتے ہیں، تاکہ اس دن آسمان کیسا ہوگا؟ پگھلایا ہوا تانبا، بالکل آسمان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ کتنا مضبوط ہے، اللہ نے پہاڑ کو کیوں رکھا؟ تاکہ زلزلے سے، زمین کو پانی پر رکھی ہے، نیچے ہوا، ہوا کے اوپر پانی، پانی کے اوپر زمین، پانی میں بھی حرکت، ہوا میں بھی حرکت، تو زمین میں حرکت رہتی، پہاڑ رکھ دی اللہ نے، کیلیں ٹھوک دی تاکہ زمین نہ، اس پہاڑ کی حالت کیا؟
تاکہ وہ پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. دنیا میں الگ الگ رنگ کے پہاڑ ہیں، سفید بھی ہے، کالے بھی ہے، پیلے بھی ہے، لال بھی ہے، ہر رنگ کے پہاڑ مل جائیں گے، نیلے ہے، ہر رنگ کے. تو سارے پہاڑ ختم ہوں گے تو وہ روئی کی طرح، اون کی طرح اڑتے پھریں گے. تعلیم الاسلام میں چھوٹے تھے تو پڑھا تھا نا، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، روئی جیسا بالکل پھرے گا. اللہ اپنی طاقت بتائیں گے. اس کے بعد فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. دنیا میں تو آڑے وقت میں دوست کام آ جاتے، رشتہ دار کام آ جاتے جی، سہارا بن جاتے مصیبتوں میں. وہاں کوئی دوست، اور حمیم کیسے دوست کو کہتے معلوم؟ جگری دوست کو کہتے. مصیبت میں کام آنے والے دوست کو عربی میں حمیم کہتے ہیں. کچھ بھی نہ ہو اور ہمیں کچھ بنا دے، اس کو کہتے ہیں حمیم. گھر میں شادی آئی، 1 روپیہ نہیں تھا، شادی آسانی سے ہو گئی اس کی برکت سے، تاکہ یہ حمیم ہے، جگری دوست ہے، جس سے آدمی اپنی دلی بات شیئر کرتا ہے. جگری دوست وہ بھی نہیں پوچھے گا. اچھا ایسا بھی نہیں، دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی کسی کے پہ مصیبت آئی اور کسی کو اس کا ہیلپ نہیں کرنی ہوتی تو آنکھ آڑے کان کرتا ہے، جیسے جانتا ہی نہیں، ایسا کرتا ہے نا. پھر کوئی کہتا ہے اچھا ایسا ہوا، حالانکہ سب معلوم ہے اس کو، اللہ اس کے گھر یہ حادثہ ہو گیا، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس پر وہ ایسا ہو گیا ایسا ہوا. اچھا مجھے تو معلوم ہی نہیں یار، میں تو یہاں سے رہتا ہوں پھر بھی معلوم نہیں. یہ آنکھ آڑے کان کرتا ہے. تو دنیا میں تو اس طرح بھی وہ اپنے دوست کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یار مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا تو تیری یہ نوبت نہیں آتی. اتنا سمجھانے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ کہتے یبصرونہم، آخرت میں ایک دوست کو دوسرا دوست بتا دیا جائے گا کہ دیکھ یہ رہا تیرا دوست، پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. دوست تو بہت دور کی بات ہے. اگلی آیت میں کیا کہا؟ یود المجرم، مجرم کی تمنا ہوگی، لو یفتدی من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرے معلوم ہے؟ اللہ اگر کہے کہ تو اپنے بیٹے دے دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو بیٹے دینے کے لیے تیار. حالانکہ دنیا میں آدمی اپنی اولاد کے لیے جان پر کھیل جاتا ہے. ایسا نہیں، بیمار ہو گیا قرضے لے کر آپریشن کرواتا ہے، دوا کرواتا ہے، بھیک مانگتا ہے. جس نے اپنے کھانے کے لیے کبھی بھیک نہیں مانگی، وہ اپنی اولاد کی دوا دارو کے لیے بھیک مانگتا ہے، اس میں بے عزتی بھی محسوس نہیں کرتا. لیکن آخرت کے حالات کتنے سنگین ہوں گے. اللہ کہہ رہے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے اولاد دینے کو تیار ہو جائے گا کہ اللہ تو یہ میری دل کی اور میرے دل کے ٹکڑوں کو لے لے، چھوڑ دے مجھے. بچوں سے آگے بیوی ہوتی، وہ صاحب تھی، بیوی کے لیے کتنے پاپل بیلے. لیکن اگر اس کو پتہ چلے کہ بیوی دینے سے بھی میرا مسئلہ حل ہو جائے، کہ میرے بدلے میں بیوی کو پکڑ لے، میرے بدلے میں میرے بچوں کو پکڑ لے، تو ابھی وہ بیوی دینے کو تیار ہو جائے گا، بچے دینے تیار ہو جائے گا. وہ اخی، بھائی، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باپ جیسا پالا، یا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے ساتھ باپ جیسا سلوک کیا. وہ بھائی اگر کہے گا مجھے یہ پتہ چلے کہ بھائی کو میں اللہ کے حوالے کر دوں اور میں چھوٹ جاؤں، بھی ضمانت میں ہوتا ہے نا، ضمانت لاؤ کسی کی، تو آدمی خالی سائن کرنی ہوتی ہے. اس ضمانت کا اتنا مسئلہ بھی ہوتا ہے، نارمل کیس ہوتا ہے کبھی تو، لیکن اس میں بھی ضمانت کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے نہیں ہوتے. اچھے لوگ کہتے ہیں یار مجھے اس میں مت پاڑو نہیں یار، ایسا مت کرو یار، تھوڑا اپنی دوستی برابر، لیکن یہ کچہری کے چکر اپنے بس کا کام نہیں ہے یار. اور کچھ لوگ ماشاءاللہ ہر چیز سے کھیل کر آنکھ بند کر کے بن جاتے لوگوں کے تعاون کے لیے. ایسے بھی ہوتے، اللہ ہر ایک قسم کے پیدا. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ایسا ہی ہے، بولے گا کچھ بھی، لیکن کچھ بھی مسئلہ ہو جاوے تو جا کے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے. ابھی ایک میٹر میں تو اسی کو ڈال دیا کہ سب سے آگے آتا تو اس کو ہی 4 مہینے ڈال دیا. اس کو ایک میٹر ہو گیا تو اس میں ایک حاملہ عورت کو اندر ڈال دیا. تو اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دے، اس کا کیا ہے.
تو کہا تو بہت ڈھائپڑ کرتا ہے، چل اندر. اس کو ہی ڈال دیا اندر 4 مہینے تک. 4 مہینے بعد باہر آیا بیچارہ، چونکہ یہ باہر رہے گا تو ہم کو ستائے گا، بار بار ضمانت کے لیے آئے گا، اس کے تاکہ اندر ڈال دو تاکہ اپنا کیس بہت اچھا رہے گا، کوئی حیران نہیں کرے گا. اندر ڈال دیا بیچارے کو، لیکن نکل کر بھی ماشاءاللہ اپنا کام کرتا ہے، ڈرتا کسی سے نہیں ہو الحمدللہ. تو ایسے ہر جگہ ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن قیامت کا مرحلہ عجیب ہے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، دنیا میں مصیبت ہوتی ہے تو خاندان سامنے آ جاتا ہے. حالانکہ باپ کسی وجہ سے بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، بیٹا الگ رہ رہا ہے، باپ الگ رہ رہا ہے، اور کبھی تو برسوں کی لڑائی ہے بھائی بھائی میں، لیکن میٹر اگینسٹ ادھر ادھر ہوا ہے، پورا خاندان ایک ہو جاتا ہے. تو یہاں کہہ رہے کہ بچوں کو بھی دے دے وے، بیوی کو بھی دے دے وے، بھائی کو بھی دے دے وے، خاندان کو بھی دے دے وے. یہ تو کچھ نہیں. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب اس کا ہو اور وہ دے دے وے. ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر اللہ اس کو نجات دے دے. کلا، پاسبل نہیں ہے. اولاً تو یہ ساری چیزیں اس کے قبضے میں نہیں ہوگی، اور ایک مرتبہ مان لو کہ اس کے قبضے میں ہے تو ابھی اس سے چھٹکارا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، کیس بڑا ہوتا ہے، پیسے پھینکے، جج بھی ناچتا ہے نا، جج بھی ناچتا ہے، پولیس والا بھی ناچتا ہے، اور سامنے والے کے وکیل کو بھی پیسے دے کر پھوڑ ڈالتے ہیں. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. جس کے پاس طاقت، پاور ہے، پیسے ہے، سب جگہ یہی ہوتا ہے. کام ہو جاتا ہے، مجرم باہر آ جاتا ہے اور بے قصور اندر چلا جاتا ہے، یہاں تک ہو جاتا ہے. لیکن آخرت کی کورٹ میں انصاف ہی انصاف ہے، اور کوئی سبب، کوئی چیز، مال، دولت، اسباب، وجاہت، عزت، مقام، کچھ کام نہیں آئے گا. اس لیے 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے سارے معاملات یہاں نمٹا دینے کے، کسی سے بھی کچھ ہے لینا دینا، معافی صافی، وہاں مقبول نمازیں مانگیں گے، کہاں سے لائیں گے؟ مشکل سے 5 نمازیں پڑھتے ہم لوگ، اس میں بھی آدھے باہر رہتے، آدھے اندر رہتے. یہ سب کی حالت ہے ہماری. کہاں سے مقبول نمازیں؟ اللہ ہماری یہ نمازیں قبول کر لے تو اپنا بیڑا پار ہے. تو وہاں معمولی بات میں پکڑ آ جائے گی. اس لیے ناک کٹے تو تھوڑی بولو کٹا دینے کی، لیکن معاملات صاف کر لینے کی دنیا میں. یہ بہت اہم بات. اور ہر مسئلے میں آخرت کا، کہ میں دنیا میں کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کی نہ سونے والی آنکھ دھوکہ نہیں کھا سکتی. اس کے ریکارڈ میں سب آ رہا ہے. یہ 2 باتیں انشاءاللہ سامنے رہے گی تو یہاں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آخرت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا